آپ کو سمجھ میں آئی؟ لب لباب کیا تھا؟ محبت ایمان کی شرط اول ہے۔ ایمان اس کے دل میں ہوگا جس کے دل میں محبت ہوگی، اور محبت اس کے دل میں جائے گی جس کے دل میں ایمان ہوگا۔ محبت اور ایمان قرآن مجید کی روشنی میں یہ لازم اور ملزوم ہے۔ جہاں محبت نہیں وہاں ایمان بھی نہیں، اور جہاں ایمان نہیں وہاں محبت بھی نہیں۔ اب آئیے قرآن مجید سے میں آپ کو چیدہ چونکہ تھوڑا وقت ہے، آج کا بیان تو بہرحال مکمل کرنا ہے نا، اتنا مکمل کر دینا ہے کہ ادھورا نہیں چھوڑنا، آپ کو مکمل ہی لگے۔ اگلی بار پھر نیا، ہر علامہ اقبال صاحب فرماتے ہیں ہر لحظہ نیا طور نئی برکے تجلا، اللہ کرے یہ مرحلہ شوق نہ ہوتے، اللہ کرے یہ مرحلہ شوق نہ ہوتا ہے۔ آئیے قرآن مجید فرقان حمید میں ہم دیکھتے ہیں مسند امام احمد بن حنبل، یہ حدیث کی وہ کتاب ہے جس کو آج کل بخاری شریف سے بھی زیادہ عالم عرب میں ترجیح دی جا رہی ہے، یعنی وہاں کی نجدی اور اہل حدیث حکومت جو ہے وہ بخاری سے بھی بڑھ کر اس کتاب کو ترجیح دیتی ہے۔ اس میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کالا کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا، نہیں یہ حدیث حضرت عائشہ سے نہیں ہے، یہ ابو درداء سے ہے۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کالا، نبی علیہ السلام نے فرمایا حبک الشیء، تمہاری کسی چیز کے ساتھ محبت وَيُسِمُّ وَيُعْمِي، تمہیں اندھا اور بہرا کر دیتی ہے۔ محبت وہ چیز ہے جو تمہیں اندھا اور بہرا کر دے، اور جو تمہیں اپنے ہوش و حواس میں رکھے وہ محبت ہی نہیں۔ جس محبت میں ہوش و حواس کھو جائیں وہی تو عشق ہوتا ہے۔ محبت اندھا پن پیدا کر دیتی ہے کہ بندہ دیکھتا سوچتا ہی نہیں، اس کو جب جلوے نظر آئے اپنے محبوب کے ہی نظر آتے ہیں، اور وہ سمو، اور وہ سنتا ہی نہیں، اس کو صرف اگر آواز سنائی دیتی ہے تو اپنے محبوب کی ہی سنائی دیتی ہے۔ دوسری حدیث کی طرف آپ کو لے چلتا ہوں، ثابت ہوا کہ جو چیز اندھا کر دے، بہرا کر دے، وہ محبت ہے، اور یہ بات حدیث نبوی سے ثابت ہوئی۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ سرکار کے بڑے محبوب اور جید صحابی ہیں، سرکار علی المرتضیٰ کے ہم عصر اور آپ کے شاگرد ہیں، فقہ حنفیہ آپ ہی سے چلی ہے۔ فرماتے ہیں قال نبی، سرکار نے فرمایا المرء مع من حبا، جو آدمی جس سے محبت کرتا ہے وہ ہمیشہ اسی کے ساتھ ہوتا ہے۔ یہ امام بخاری نے، کس نے؟ امیر المومنین فی الحدیث، امام بخاری کا درجہ یہ ہے امیر المومنین فی الحدیث۔ امام بخاری کو 2,00,000 احادیث زبانی یاد تھی، ان کا مرتبہ دیکھیے۔ اور وہ ایک دفعہ کہیں حجاز میں گئے تو علماء ان کا جو محدثین ہیں ان کا امتحان لینے آئے۔ کسی حدیث میں ایک حدیث ہوتی ہے نا، متن ہوتا ہے، ایک اوپر سند ہوتی ہے کہ فلاں ابن فلاں 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 سے، تو انہوں نے کسی حدیث کی سند کسی کے ساتھ لگا دی، کسی کے ساتھ کسی کے لگا دی، اور امام صاحب کو فرمایا کہ یہ حدیثیں ٹھیک ہیں، آپ نے فرمایا ساری غلط ہیں، یہ حدیث فلاں کی تھی، یہ متن فلاں کے سند کا ہے، اور یہ سند فلاں متن کی ہے۔ اور اس وقت ان کو درجہ امیر المومنین فی الحدیث کا ملا، اور سرکار کی زیارت ہوا کرتی تھی، اور ان احادیث میں سے انہوں نے 1,00,000 کو ترک کر دیا، 1,00,000 کو اپنا لیا، اور پھر 1,00,000 کو بھی ترک کر کے کم و بیش 10,000 کا بخاری کا مجموعہ بنایا۔ اس محدث کا ذرا صحیح ہونے کا عالم تو دیکھیے۔ ایک کے ساتھ آپ کا مناظرہ ہوا، باتیں چلتی ہیں سناتا جاؤں یہ بھی چھوٹی چھوٹی۔ ایک عالم کے ساتھ آپ کا مناظرہ ہوا، اس نے کہا حضرت صاحب، وہ تو امتحان لے رہا تھا، حضرت صاحب یہ حدیث اس طرح نہیں ہے، یہ حدیث اس طرح ہے۔ تو اس وقت امام جلال میں آ گیا، آپ نے فرمایا اور میں تیری مانوں یا تیری سر پر جو سرکار کھڑی ہے وہ کہہ رہی کہ حدیث اس طرح نہیں اس طرح ہے؟ تیری مانوں کہ میں اس کی مانوں جو تیری سر کے اوپر کھڑے اور کہہ رہے ہیں حدیث میں نے اس طرح نہیں کی، اس طرح بیان کی ہے؟ وہ امام بخاری وہ بیان کرتے ہیں المرء مع من حب، آدمی جو ہمیشہ جس سے محبت کرتا ہے اسی کے ساتھ ہوتا ہے۔ اور اگلی جامع صغیر للسیوطی، علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے جامع صغیر میں فرمایا من احب شیئا فاکثر ذکرہ، جو کسی کے ساتھ محبت کرتا ہے تو نشانی یہ ہے کہ وہ ہر وقت اس کا ذکر کرتا ہے۔ جو کسی کے ساتھ محبت کرتا ہے تو پھر
نشانی یہ ہے کہ وہ ہر وقت اس کا ذکر کرتا ہے۔ اب اس ساری حدیث کا اور قرآن مجید کا نچوڑ نکالیں تو ثابت ہوا جب اپنی ہستی بھول جائے اور کوئی اور یاد آنے لگے تو یہ محبت نہیں، یہ عشق ہوتا ہے۔ کسی کو اپنی ذات سے زیادہ چاہنا، اپنی ذات سے زیادہ عزیز چاہنا، وہ محبت نہیں، عشق ہوتا ہے۔ کسی کی ذات میں اس قدر شدید ہو جانا اور کسی کی ذات کی محبت میں اس قدر بڑھ جانا کہ اندھا بن جانا، بہرا بن جانا اور ایسے کامل ہو جانا کہ ہمیشہ اس کی ذات کے ساتھ چمٹے رہنا، اور اگر ذکر کرنا تو صرف اسی کا کرنا، راتوں کا آرام اور دن کا چین اس کی یاد پہ تج کر دینا، نثار کر دینا، اس کا یاد آ جانا تو آنکھوں سے اشکوں کی جھڑی لگ جانا، اپنی ہستی کو اس کی ہستی میں گم کر دینا، اور اس قدر گم کر دینا کہ ہر طرف وہی نظر آئے، اور نہ نظر آئے تو بندہ مرنے لگ جائے۔ یہ محبت نہیں، یہ عشق ہوتا ہے۔